وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. صدر جلسہ پروفیسر اشتیاق دلی صاحب دامت برکاتہ، معزز ڈائس میں بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی اور ہمارے سارے غیر مسلم بھائی، میں آپ سبوں کا نہایت دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. ہمارے سامنے آج کے موضوع کا، آج کے سیمینار کا اور کل کے سیمینار کا یہ ٹاپک آپ کے سامنے آویزاں ہے. اسی حوالے سے مجھے آپ سے چند باتیں کہنی ہیں. رب العالمین، یہ قرآن کریم جو ہماری ساری گفتگو کا محور اور مرکز ہے، اسے رب العالمین نے رحمت للعالمین پر نازل فرمایا. سارے جہانوں کے پالنہار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی صفت بیان کی گئی ہے اسی قرآن کے اندر کہ آپ مرسی آف ورلڈ ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ بھیجے گئے ہیں. اور اس کا مقصد کیا بتایا گیا؟ ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے. جس نے اس کو اپنایا دنیا میں بھی اس نے عروج حاصل کیا، اور جس نے اس سے منہ موڑا، اور خاص طور سے مسلمانوں نے جب اس سے منہ موڑا تو وہ ذلت اور پسپائی کی زندگی سے دوچار ہے. موضوع ہے فساد، صلاح اور فساد کا قرآنی تصور. بھائیو، انسان اس دنیا کا سب سے شاہکار مخلوق ہے، ماسٹر پیس مخلوق ہے وہ، اور ایک سربستہ راز ہے. انسان کے اندر اتنی توانائی اور اتنی طاقت پائی جاتی ہے. میری مراد وہ طاقت نہیں ہے جو آج سائنٹسٹ نے حاصل کیا ہے اور اپنی مادی طاقت کے بلبوتے پر وہ چاند سے بھی بہت آگے جا چکے ہیں. میری مراد اس کی وہ روحانی طاقت. یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی طاقت، اسپریچول پاور دی ہے، یہ اس کے سامنے عقل دنگ رہ جاتی ہے اور عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہ اسپریچول طاقت، پاور جو ہے بہت آگے بڑھ جاتی ہے. یہ طاقت دنیا کی تمام مخلوقات میں، تمام وستوؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو دی. میں یہ بتانا چاہوں گا، قرآن ہمیں جو تصور دیتا ہے انسان کو، انسان سے زیادہ حسین. ایک روسی مفکر نے کہا ہے یہ دنیا بہت حسین ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ غیر حسین چیز انسان ہے. لیکن قرآن ہمیں جو تصور پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے حسین چیز جو ہے وہ انسان ہے، سب سے خوبصورت پھول انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اسٹرکچر پر پیدا کیا ہے. اس سے بہترین ساخت اور بہترین اسٹرکچر جو ہے انسان کا کسی مخلوق کا ہو نہیں سکتا، اور کسی مخلوق کا ہے نہیں جو انسان کو دیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم کو، میں قرآنی تصور بتا رہا ہوں آپ، پہلا انسان اس دنیا کا وہ آدم ہے. حضرت آدم کو اللہ نے اپنی مٹی سے پیدا کیا اور اس کے اندر پھونک ماری تو ایک زندہ انسان بن گیا. پھر حضرت حوا پیدا ہوا. ان دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اندر جو ہمیشگی کا گھر ہے، پیراڈائز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، اس جنت کے اندر رکھا. اور اس سے یہ کہا گیا کہ دیکھو جو چاہو تم جنت سے کھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا. آدم کو پیدا کرنے کے بعد اس وقت دو مخلوق اور تھی، دو کریچرز اور تھی، ایک جن اور دوسرے فرشتے. اللہ نے دونوں سے کہا کہ آدم کے احترام میں اس کے سامنے جھک جاؤ. سب جھک گئے، لیکن ابلیس جو بعد میں شیطان کہلایا، اور وہ شیطان قیامت تک رہے گا، وہ شیطان نہیں جھکا. نہ جھکنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس نے مول لی. اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اس نے اللہ سے مہلت مانگی. اللہ نے اپنی حکمت کی بنیاد پر اس کو مہلت دے دی.
اب جو امتحان لیا گیا، امتحان میں ڈالا گیا حضرت آدم کو اس جنت کے اندر، یہ کہا گیا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ شیطان کے بہکاوے سے حضرت آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ ننگے ہو گئے، بے کپڑے کے ہو گئے۔ انہوں نے معافی مانگی اللہ کی ذات سے، لیکن اس کی سزا یہ ملی، انہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ وہ دراصل ریہرسل تھا، جو کچھ ہوا جنت کے اندر وہ ریہرسل تھا اس عمل کا جو اس دنیا کے اندر ہونا تھا۔ اس دنیا میں انسان کی صحیح پوزیشن یہ ہے کہ وہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے اور انسان کو بھیجا ہے، کیوں؟ امتحان لینے کے لیے۔ اب جس کا عمل اچھا ہوگا، جس کا عمل اچھا ہوگا وہ اسی پیراڈائز میں، اسی جنت کے اندر دوبارہ واپس ہوگا، اور جس کا عمل برا ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم جیسی جگہ بنائی ہے۔ آدم اس دنیا کے اندر آئے، آدم اس دنیا کے اندر آئے، انہیں کپڑے کی ضرورت بھی پڑی، انہیں مکان کی ضرورت بھی پڑی، اور انہیں دھوپ سے بچنے کے لیے مکان کی ضرورت بھی پڑی، اور دیگر ضروریات انہیں پڑی۔ یہی چیزیں جو ہے بڑھتے 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 آج یہ سویلائزیشن ہم 21ویں صدی میں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، کپڑے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے اور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ آدم کی اولاد پھیلتی چلی گئی، آدم کی اولاد میں 2 اولادیں پیدا ہوئیں، قابیل اور حابیل۔ ان دونوں نے ایک مرتبہ اللہ کے حضور میں نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی۔ اب قابیل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، جلسی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اب وہ اس کے نتیجے میں اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالتا ہے۔ اب یہ دنیا میں انسان کا پہلا قتل ہو رہا تھا، اسے معلوم نہیں کہ اب اس لاش کے ساتھ کیا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل اس کے سامنے پیش کیا، یہ ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے جو ہے زمین کوریدی۔ کوا بڑا سیانہ ہوتا ہے، وہ کھانے پینے کی کوئی چیز اچک کر لے جاتا ہے اور اسے کھانا نہ ہو تو زمین کے اندر کورید کر جو ہے کہیں چھپا دیتا ہے، یا کسی چیز کے اندر یا کہیں پہ رکھ کے کوئی چیز اس کے اوپر دبا دیتا ہے۔ تو کوے نے جو ہے زمین کوریدی اور ایک دوسرے کوے کی لاش کو اس میں سے نے دفن کر دیا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا جو قاتل تھا تو اس کو بڑی حسرت ہوئی، اپنے آپ کو بڑی ندامت ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ انسان کا پہلا قتل تھا، پہلا فساد تھا۔ فساد کی تو لاکھوں شکلیں ہیں، اس میں قتل خوریزی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، یہ پہلا واقعہ تھا جو اس تاریخ انسانی کے اندر پیش آیا تھا۔ لیکن یہ ایک انفرادی واقعہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ یہودیوں کا دور آیا۔ یہودی وہ دنیا کے اندر وہ ایسی عجیب و غریب قوم ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو، اپنے پروفیٹس کو، اپنے میسنجرز کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے نتیجے من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیا نفسا فكأنما احیا الناس جميعا۔ یہ گروہ، ایک جماعت، ایک نیشن ہے، ایک تحریک کی شکل میں جو ہے انبیاء کو یہ قتل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا انسانوں کے لیے، یہ جو ایک نفس کو ناحق قتل کرے گا، کسی کی ناحق جان لے گا، ایک شخص کی جان لے گا، اس نے گویا پوری دنیا کی جان لی، اور کسی ایک انسان کو اس نے بچایا، اس کی جان کو بچایا، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا، یہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، جیوس کو یہ حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ہم 16ویں صدی عیسوی میں آتے ہیں۔ یہ انڈسٹریل ایولیوشن کا زمانہ ہے، صنعتی انقلاب کا دور ہے۔ 17ویں صدی میں چند ایسے نظریات سامنے آئے جس نے پوری دنیا کی سوچنے کا انداز اور اس کے تھنکنگ کے انداز کو بدل کر رکھ دیا۔
تین ایسے پیدا ہوئے، تین ایسے جینیس لوگ پیدا ہوئے جن کو کہنا چاہیے کہ تین شیطان پیدا ہوئے۔ ایک ڈارون کا نظریہ ہمارے سامنے آیا۔ شروع میں جب ڈارون کے اور دوسرے سائنٹسٹ کے درمیان اور چرچ کے درمیان جب جنگ چھڑی، اس جنگ کے اندر مذہب اور دھرم جو ہے وہ شکست کھا گیا۔ سائنٹسٹ کو اور ڈارون کو جو ہے فتح حاصل ہوئی۔ تو شروع میں عوام میں تو اس کی مخالفت کی تھی، اس لیے مخالفت کی تھی یہ شخص نے جو ہے ہم کو بندر سے جا کے ملا دیا، لیکن بعد میں انہوں نے خود جو ہے ڈارون کی تائید کی، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے نظریے کو ایکسیپٹ کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم کو چرچ سے جو ہے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ ڈارون کے نظریات اس دور کے اندر پھیلے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا شخص جو پیدا ہوا وہ فرائڈ پیدا ہوا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے فرمایا، دنیا میں سیکس اور اس سے متعلق عریانیت، بے حیائی، بد اخلاقی کی جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی اب یہ قانون پاس ہو گیا ہم جنسی کا، یہ سب اسی فرائڈ کے نظریات ہیں۔ وہ کم وقت کہتا ہے انسان کے اندر جو خواہشات پائی جاتی ہیں اور جو سیکس پایا جاتا ہے، سب کا تعلق، جو خواہشات پائی جاتی ہے، جو ہابیز پائی جاتی ہے، سب کا تعلق سیکس سے۔ اور تیسرا شخص پیدا ہوا کارل مارکس۔ اس کے نزدیک پیٹ کے علاوہ، روٹی کپڑا مکان کے علاوہ اور کوئی ویلوز نہیں، کوئی بات نہیں۔ مجھے ایک بی جے پی کے ایک شخص کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ انہوں نے اسی طرح سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ایک دوست تھا، وہ کمیونسٹ تھا، تو بی جے پی کے اس لیڈر نے جو ہے کمیونسٹ سے کہا کہ ارے بھائی دیکھو، جو میں کھاتا ہوں کھلاؤں گا، جو پہنتا ہوں پہناؤں گا، اور جیسے مکان میں رہتا ہوں رکھوں گا، تم میرے گھر میں رہو اور صبح شام تمہیں 4 جوتے ماروں گا، صبح شام تمہیں 4 جوتے ماروں گا۔ اس نے کہا کیوں، ایسا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہیں؟ تمہارے اندر آتما ہے۔ وہ آتما بول رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے اندر آتما ہے، آتما بول رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین نظریات ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر بالکل رکھ دیا۔ اب وہ انسان نہیں، اس وقت کا انسان، سب پوری میجارٹی کی بات میں نہیں کرتا، لیکن اکثریت اس وقت اور پوری دنیا اس وقت ان تین فلسفے کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ دنیا ہماری بنائی ہوئی نہیں، مسلمانوں کی تو قطعاً بنائی ہوئی نہیں اور دوسری قوموں کی بنائی ہوئی نہیں۔ یہ ان تین نظریات نے کی بنیاد پر یورپ نے اور ویسٹرن سویلائزیشن نے تعمیر کی ہے اس تہذیب کو، جس میں اور دراصل اس کے پیچھے کون سا مینٹل اور ذہن کام کر رہا ہے؟ یہودیوں کا ذہن کام کر رہا ہے۔ یہودیوں کے عجیب و غریب عادات، ان کا بچہ زندگی میں کبھی چاکلیٹ نہیں کھاتا، یہ الائے بلائے چیزیں نہیں کھاتا، یہ سب چیزیں وہ دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جیوس فیملی کے یہاں ایک ہندوستانی بھی تھا مہمان، کھانے کے بعد وہ سگریٹ پینے لگا، تو انہوں نے میزبان نے کہا کہ پلیز آپ گھر کے باہر چلے جائیے اور سگریٹ پیجیے۔ اس ہندوستانی سے انڈین شخص نے کہا کہ کیا 70-80% کمپنیاں سگریٹ کی آپ کی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہماری تجارت ہے، ہم یہودی سگریٹ نہیں پیتے، ہم یہودی سگریٹ نہیں پیتے، وہ کوکا کولا دوسروں کے لیے بناتے، وہ خود نہیں پیتے۔ تو میرے بھائیوں، ان تینوں نظریات کے پیچھے دراصل یہود کا ذہن کام کر رہا ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے۔ قومیں آتی ہیں، مرتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لیکن 2000 سال سے یہودی قوم دنیا کے اندر فساد مچا رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈارون یقیناً یہودی نہیں تھا، لیکن یہودی نے اس کو استعمال کیا۔ کارل مارکس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی ماں جو ہے یہودیہ تھی۔ تو یہ وہ فساد ہے جو دنیا کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا انسان ان فسادات کو دیکھ کے سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امن و امان جو ہے غارت ہو گیا ہے، سکون کا ہر شخص متلاشی ہے، پیس کی تلاش کر رہا ہے، لیکن اس کو سکون مل نہیں رہا ہے۔ قومیں قوموں پر چڑھ رہی ہیں، طاقتور قومیں جو ہیں وہ ضعیف اور کمزور قوموں کو لقمہ بنا لینا چاہتی ہیں۔ ہر جگہ جو ہے انصاف بک رہا ہے، فروخت ہو رہا ہے۔ عدالتوں کے اندر جو ہے آپ کو انصاف ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس حالات میں جو ہے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے میرے بھائیوں۔
इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा था तो उसको अमानतदार बनाकर, उसको खलीफा बनाया, उसको वायसराय बनाया, उसको नायब बनाया था, नायब बनाकर भेजा। उसको मौजू मस्ती करने के लिए नहीं भेजा था, उसको इस दुनिया के अंदर इम्तिहान के लिए भेजा था, उसको इस दुनिया का चार्ज दिया था। उसके दरमियान, इस इंसान के दरमियान और खुदा के दरमियान एक तरह का मुआहिदा था, कॉन्ट्रैक्ट था। उसकी एक रस्सी का सिरा जो है खुदा के हाथ में था और दूसरी रस्सी का सिरा जो है इस बंदे के हाथ में था, इंसान के हाथ में। जब इंसान ने अपने हाथ से उस सिरे को खो दिया तो इंसान भाग गया, इंसान गुमराह हो गया, इंसान बिगड़ गया, इंसान का रिश्ता खुदा से टूट गया। अब वो रिश्ता जब तक खुदा से नहीं टूटेगा, दुनिया के अंदर अमन व अमान क़यामत तक कायम नहीं हो सकती। कुरान हमको ये बताता है कि खुदा से रिश्ता जोड़ने के लिए इस कुरान को अपनाना होगा और इसका एक आइडियल, इसका एक मॉडल, कुरान तो एक नक्शा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आइडियल बनाकर, मॉडल बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजे गए, उस नक्शे के मुताबिक जो है तामीर करने का काम आपने किया। चुनांचे यही मतलब है कान खुलुकुल कुरान, कुरान को जिंदा शक्ल में देखना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के अंदर देखो। ये दो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से जो है दुनिया के अंदर अमन अमान कायम हो सकता है। इसके बाद मैं अपने जो मैंने तहरीर किया है फसाद व सलाह का कुरानी तसव्वुर, आप देख रहे हैं कि उन्वान के अंदर सलाह व फसाद है, लेकिन मैंने जो टॉपिक लिया है उसमें जो है मैंने फसाद को मुकद्दम कर दिया है और सलाह को मैंने मुअख्खर कर दिया है। उसकी वजह जो है मेरे नज़दीक मुझे है, ये सूरत मैंने क्यों दिखाई, ये जानते हुए कि कायनात में जो असल है, ओरिजिनिटी जो है कायनात की, वो हक है, वो सलाह की, वो तौहीद की, वो हक की है, खैर की। और जब बातिल आप देखते हैं उसकी हैसियत एक झाग की, शिर्क की हैसियत एक झाग की, शिर्क की हैसियत एक झाग की, बातिल की हैसियत एक झाग की। लेकिन जब मैदान खाली कर दिया जाता है तो अरबी ज़बान का एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है, ला तलअबुल फारतु इल्ला हीनमा तग़ीबुल क़ित्ता। चूहिया जो है घर के अंदर उसी वक्त दंदनाती फिरती है जब बिल्ली गायब हो जाए। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों ने मैदान छोड़ दिया और मैदान छोड़कर हमने जो है दुनिया पर बहुत बड़ा हमने जुर्म का हमने इर्तिकाब किया है दुनिया वालों के हवाले से। ये जानते हुए कि फसाद असल नहीं है, सलाह असल है, हक असल है, खैर असल है, मैंने मुक़द्दम किया। क्यों मुक़द्दम किया? पहली बात तो ये है कि हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आते रहे तो सबसे पहले शिर्क का खात्मा किया हुआ, या ज़्यादा जोर उन्होंने शिर्क को ख़त्म करने की तरफ दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस नुक्ते की तायद करती है। ला इलाहा का क्या मतलब? नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह की ज़ात। मन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करता है और अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता है, पहले तागूत का इनकार फिर अल्लाह की ज़ात का इकरार। एक जगह कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया जअल कलिमतुल्लाह हियल उलिया। इस कलिमतुल्लाह को कायदे के एतबार से मंसूब पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसमें मानवी एतबार से कवाहत इसलिए है कि कलिमतुल्लाह पढ़ेंगे आप, इसका मतलब ये होगा कि पहले अल्लाह का कलमा किसी वक्त पस्त था, अब अल्लाह तबारक तआला ने उसको बुलंद कर दिया और अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ भी जो है कलिमतुल्लाह हियल उलिया फरमाया। उसके बाद मैंने फसाद के कुरानी मफ़हूम बयान किया है। मैंने ये बताया कि फसाद कहाँ से जन्म लेता है। फसाद गलत नज़रिए हयात से जन्म लेता है। हमारे सोचने का अंदाज क्या है? गलत नज़रिए हयात, रॉन्ग थ्योरी ऑफ लाइफ, इससे जो है फसाद जन्म लेता है। जिंदगी के चार नज़रियात हैं। दुनिया में जितने बातिल नज़रियात पाए जाते हैं सबको जो है, सबको और इस्लाम को हम चार नज़रियात में देख सकते हैं। एक तो यह कि खालिस मादा परस्ताना नजरिया, जो इस दौर की खास सिफत है। इंसान जो चीज नजर आती है उसका गुलाम है, जो चीज नजर नहीं आती उसका इनकार कर देता है। खालिस मादा परस्ताना नजरिया, इसमें बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नीस का फलसफा काम करता है।
دوسرا نظریہ مشرکانہ نظریہ ہے، اس میں خدا کو تسلیم تو کیا جاتا ہے لیکن خدا کے ساتھ خدائی نظام کا پورا خاندان چلتا ہے، پورا خاندان چلتا ہے شرک۔ تیسرا نظام راہبانہ نظام ہے، تیسرا نظام۔ چوتھا نظام اسلام کا نظام ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک جو تعلیمات دین کی دی ہیں اور جو نظریہ حیات پیش کیا ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں فساد ہیں، صرف میں اس کے ذیلی عناوین پڑھتا ہوں۔ اٹل حقائق سے گریز کر کے خواہشات کی پیروی کرنا، ریئلسٹک فیکٹ سے گریز کر کے اور خواہشات کی پیروی کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ انکار آخرت فساد کی جڑ ہے۔ فاسد نظام زندگی کے علمبرداروں کی پیروی کرنا فساد ہے، کرپشن ہے۔ قرآن کا انکار کرنا موجب فساد ہے۔ قتل و خوریزی فساد ہے۔ راہ حق سے روکنا، من اظلم ممن منع مساجد اللہ، راہ حق سے روکنا جو ہے سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ کے قانون کے علاوہ دنیا کے کسی قانون سے فیصلے کروانا، یہ فساد کی جڑ ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے انسانوں کے قانون اس طرح سے ان کے اندر بیلنس ہو ہی نہیں سکتا جو خدا نے جو قانون اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ خدا اپنے بندوں کی فطرت کو جتنا جانتا ہے، دنیا کے سارے فلاسفرز اور دنیا کے سارے تھنکرز مل لیں تب بھی جو ہے ایسا نظام نہیں بنا سکتا۔ سرچشمہ فساد کی ایک جامع تعبیر کے اندر میں نے اس آیت کریمہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ دنیا میں حق تلفی کی جتنے قسمیں، آپ اپنے نفس کا حق تلفی کریں، اپنے والدین کی حق تلفی کریں، خدا کی حق تلفی کریں، دوسرے لفظوں میں ظلم کا شکار ہو آپ، تو ظلم جو ہے سب سے بڑا فساد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو جو ہے ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر برتنا، اللہ کے مقابلے میں تکبر برتنا اور اس کے قانون پہ عمل نہ کرنا، یہ فساد کی جڑ ہے۔ صلاح کے بعد فساد کیسے آتا ہے، اس میں چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ فاسد نظریہ حیات کی بنیاد پر جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے نصب العین، اپنے مقصد زندگی کو پانے کا اختیار نہ ہونا، اس کے بعد بھی فساد رونما ہوتا ہے۔ مثلا کہ آج ہم اسلام کے پورے سسٹم کو نافذ کرنا چاہیں ہندوستان کے ماحول میں نہیں کر سکتے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم فساد کا شکار ہوں۔ فساد یہاں سے آتا ہے کہ ہمیشہ گناہ خفیہ طریقے سے آتا ہے، گناہ انسان کے اندر بن بتائے آتا ہے، بتا کے نہیں آتا۔ اخص الخواص اور سابقون الاولون کے علاوہ بے یقینی اور عملی تجرباتی شہادت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم قرآن کے نظام کو معاشرے میں قائم کریں، لیکن جب ہم چاروں طرف کے معاشرے کو، باطل معاشرے کو دیکھتے ہیں تو انسان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے اور پست ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے کسی بھی چیز کا توڑ کرنے کے لیے اسی جیسی چیز کو سامنے لانا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کے لوگ بڑے جلسے کرتے ہیں لیکن ان جلسوں کا نتیجہ صفر کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس رقم کو آپ چند ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں تو اس کا جو پازیٹیو نتیجہ سامنے آئے گا وہ جلسے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ جو جہیز لے رہا ہے وہ تو فیکٹ ہے کہ اس کو مال مل رہا ہے، اور ہم مولوی لوگ جو ہے جب تقریر کرتے ہیں تو اس تقریر کے نتیجے میں اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب میں بہت اور تلخیص کے ساتھ اسلام کا بنیادی نظریہ حیات کا کلمہ طیبہ ہے۔ اسلام کا جو طریقہ ہے وہ میں بہت تلخیص کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اصلاح کے طریقے کے لیے میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی آیت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس میں جو ہے 4 شرائط اگر انسانوں کے اندر نہ پائے جائے، دنیا کے ہر دور کے انسانوں کے اندر، تو وہ گھاٹے میں ہے، وہ فساد کا شکار ہوگا۔ اس میں 2 صفات انفرادی ہے۔
ایمان لانا، عمل صالح کرنا، اور 2 صفات جو ہیں وہ اجتماعی ہیں، جو ہے حق اور خیر کی تبلیغ کرنا اور صبر کی اپیل کرنا لوگوں سے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں نے لی ہے جو ہماری زندگی کا ایک طرح سے ریزلٹ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں تمہیں خلافت عطا کرے گا، دوسرا یہ کہ تمہارے خوف کی حالت کو بدل کے امن کی حالت میں لے آئے گا، اور تیسرا یہ کہ جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو معاشرے اور سماج کے اندر جماع عطا کر دے گا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کر کے دکھائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حق میں تینوں وعدوں کو پورا کیا۔ ہم نے ایمان اور عمل صالح کی شرط پر ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حق میں جو ہے ان تینوں وعدوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ ایمان نہیں ہے کہ قرآن کے نام سے آپ دوڑے ہوئے آئے ہیں؟ ابھی اللہ اکبر کہے گا مؤذن تو کیا آپ دوڑے ہوئے مسجد کے اندر نہیں جائیں گے؟ اور پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں کھوٹ پیدا ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں ملاوٹ پیدا ہو گئی، اور ہم ہندوستانی لوگ تو خوب جانتے ہیں ہماری کوئی چیز ملاوٹ سے پاک نہیں۔ ملاوٹ والی چیزیں سے کھانے سے نہ صرف یہ کہ وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، یوزفل نہیں ہوتی، بلکہ وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور میں نے اصلاح کے حوالے سے بتائی ہیں، ایک ہے قانون تضاد، کانٹرڈکشن، قانون تضاد کے نتیجے میں ہم جب کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے نفس کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے، کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ فجر کی نماز سردیوں کے زمانے میں پڑھنی ہے، ہمارا اندر کا شیطان کہتا ہے کہ نہیں، اس آرام دہ بستر سے اٹھنے کی ضرورت نہیں، اور ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ ہم کو ابھارتا ہے، خدا کا ڈر ہمیں ابھارتا ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیے نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے میں جو ہے کشمکش پیدا ہوتی ہے، یہ قانون تضاد ہے کہ ہم مخالف چیز پر جب نماز پڑھنے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں تو ہم جو ہے نماز غالب آ گئی اس خواہش پر جو نماز نہیں پڑھوانا چاہتی تھی، اس قانون تضاد کے ذریعے سے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ آخری، بالکل آخری، میں نے ایک پاکستانی مصنف کی طویل کتاب کا اردو میں تلخیص کی تھی، مغرب کا زوال اور مسلم نشست ثانیہ کے روشن امکانات، اس کا میں نے ایک طویل مقدمہ لکھا تھا۔ اس مقدمے کے صرف عناوین میں، ذیلی عناوین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ مثبت باتیں ہیں۔ مقالہ نگار نے اپنے مضمون کے چند ذیلی عناوین کا ذکر کرنا چاہے گا جس میں امت کی حالیہ بنیادی کمزوریوں اور فساد کے بعض مظاہر اور مستقبل کے روشن امکانات سے بحث کی گئی ہے۔ امت کی بنیادی کمزوریاں اور فساد کی شکلیں حسب ذیل ہیں: قول و عمل میں تضاد یا نفاق عملی، قول و عمل میں تضاد یا نفاق عملی۔ نمبر 2، دین کا نسلی اور علاقائی تصور اور معاشرے میں جاہلانہ اقدار کا رواج۔ نمبر 3، ذہنی غلامی اور مغرب کے فکر و فلسفے اور تہذیب سے محرومیت۔ نمبر 4، مقصد حیات سے غفلت۔ نمبر 5، خواندگی کی کمی اور تعلیمی و تربیتی انحطاط۔ ایجوکیشن جو کبھی ہماری بنیادی صفت تھی، اب دنیا کی ان قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے جو پڑھتی لکھتی نہیں۔ نمبر 6، غیر اسلامی طبقے کی سیاسی بالادستی، خاص طور سے عالم عربی کے اندر۔ نمبر 7، دشمنوں پر انحصار کی پالیسی، خود ہم قدم بڑھانا نہیں چاہتے، چاہے ہندوستان میں ہو یا عالم اسلام میں ہو، مگر تصویر کا دوسرا رخ جس کے عقب میں صالح انقلاب کا پورا سرمایہ بالقوہ موجود ہے اور جس کا کچھ نہ کچھ مٹیریل عملی طور پر امت کے پاس بھی ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے، اس رخ کے خد و خال حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی دولت، اس گئے گزرے دور میں بھی ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے۔ نمبر 2، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا جذبہ۔ نمبر 3، کلیت پسندانہ دین کا تصور، یہ دین جو ہے زندگی کے تمام دوائر اور تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ نمبر 4، مادی وسائل کی فراوانی، صرف ایک سوڈان کے اندر اللہ نے ایسی زرخیز زمین دے دی ہے کہ وہاں اگر پیداوار ہو پورا عالم عربی جو ہے اس کو کھا سکتا ہے۔ نمبر 5، افرادی قوت، مسلمانوں کے بعد جتنی افرادی قوت ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں۔ نمبر 6، عالمی امت کا تصور،
ہم کوئی علاقائی مذہبی لوگ نہیں، ہم بین الاقوامی سطح کے ایک مشن رکھنے والے، ایک تحریک رکھنے والے اور دنیا پہ انقلابانہ شان کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہم ایک امت کے افراد ہیں۔ یہ امت قوم نہیں ہے، یہ امت ایک پارٹی کا نام ہے، ایک پارٹی کا نام ہے۔ ہر شخص کو اس تناظر میں غور کرنا چاہیے کہ پارٹی کے آپ وفادار ہیں کہ نہیں۔ پارٹیاں جو ہیں 3 مرتبہ آپ غیر حاضر رہے ان کے سیشن سے، ان کی کمیٹی سے، وہ آپ کو جو ہے ممبرشپ سے خارج کر دیتی ہے۔ ہم ایک پارٹی کے ممبر ہیں، اگر آپ نے خدا کے ساتھ وفاداری نہیں دکھائی تو آپ چاہیں گورنمنٹ کے رجسٹر میں آپ مسلمان ہو، لیکن آپ خدا کے رجسٹر میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نمبر 6 عالمی امت کا تصور، اور نمبر 7 مکافات عمل اور جزا و سزا کا عقیدہ۔ مسلمان گئے گزرے دور میں بھی آخرت کا ڈر جتنا اس کے پاس ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں۔ اور نمبر 8 اور آخری یہی ہے کہ انسان مرتضی پسندیدہ انسان بننے کے لیے ہمارے پاس تعلیم کا، تزکیے کا اور تربیت کا پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے۔ میں انہی چند باتوں پر پورا مقالہ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، انہی چند باتوں پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ سماعت فرمانے کا آپ کا شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ مسلسل ڈائس پر کتابیں آ رہی ہیں۔ اس وقت 3 کتاب کی رسم اجرا فرمائیں گے ڈاکٹر اے خان، ریٹائرڈ پروفیسر، جامعۃ الملک سعید سعود، ریاض، سعودی عربیہ۔ آپ سابق وائس چانسلر رانچی یونیورسٹی رانچی رہ چکے ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس خصوصی شمارہ کا اجرا کریں۔ اس کے بعد مولانا شریف حسن مظہری صاحب کی تصنیف ہے قاری علیم الدین قاسمی حیات و خدمات۔ ہم پروفیسر اشتیاق احمد ذیلی صاحب درخواست کریں گے کہ آپ اس کتاب کا رسمی اجرا کریں۔ اس کے بعد آخری کتاب جو ایک سیمینار کی پروسیڈنگ ہے، جسے ہمارے دوست جناب ابو سعد اعظمی صاحب نے ترتیب دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا رسمی اجرا پروفیسر احمد سجاد صاحب کے ہاتھوں ہو۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب کی رسمی اجرا کریں۔ اب ہم 1 منٹ کے لیے پروفیسر اشتیاق احمد ذیلی صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات معذرت خواہ ہوں کہ بیچ میں 2 منٹ کی تاخیر ہوگی پروگرام میں۔ یہ کتاب عزیزی ابو سعد اعظمی نے ترتیب دی ہے۔ اس کا مسئلہ یوں تھا کہ ترتیب کسی اور کو دینی تھی، لیکن آخر وقتوں میں ان سے گزارش کی گئی کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکے تھے،
کہ وہ اس کتاب کی ترتیب کا کام کریں۔ ہمارے سیکریٹری پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی جو اس وقت خدمتی موجود نہیں ہیں اور جو خاصے سخت گیر ہیں ان معاملات میں، انہوں نے اتنے کم وقت میں عزیز موصوف نے جس طرح سے اس کام کو انجام دیا اس سے وہ اتنے خوش اور متاثر ہوئے۔ انہوں نے خصوصی طور پر اس موقع پر مجھے اس ہدایت کی کہ ان کی طرف سے ان کو 5000 روپے کا ایک انعام پیش کیا جائے، تو میں درخواست کرتا ہوں عزیز وسعت سے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اس کے بعد ادارہ القرآن پچھلے 10 سالوں سے ملکی سطح پر مسابقہ کراتا رہا ہے۔ اس بار بھی مسابقہ ہوا اور اس کا نتیجہ آ چکا ہے۔ اس مسابقے کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے جناب ابو سعد اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر جلسہ، معزز مہمانان گرامی، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حوالوں سے ادارہ علوم القرآن کا ذکر یہاں بار بار آ رہا ہے۔ ابھی استاد محترم مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب نے ادارہ علوم القرآن کا مختصر تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں صرف مسابقے کی مختصر سی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ادارہ علوم القرآن کی قرآنی خدمات کی مختلف جہات ہیں، اس کا ایک زرعی سلسلہ مدارس و جامعات کے درمیان کل ہند مقالہ نویسی کا مسابقہ بھی ہے۔ اب تک ادارہ کے تحت 10 مسابقات منعقد ہو چکے ہیں، جن میں سے طلبہ کے درمیان منعقد ہونے والے چند اہم مسابقہ کے عناوین اس طرح ہیں: خاندانی نظام اور قرآنی تعلیمات، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کا مطلوبہ مومن، کیا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، قرآن کریم کا تصور عروج و زوال، تعمیر انسانیت اور قرآن۔ عناوین سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ادارہ علوم القرآن نے مدارس و جامعات کے جو نونہالان ہیں، جو اس میں تعلیم پا رہے ہیں، ان تک اپروچ کرنے کی، ان تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور بہت عام جو عناوین ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وقت کے جو حالات ہیں، وقت کے جو اہم مسائل ہیں، ان سے متعلق اہم عناوین پر انہوں نے مسابقے کا انعقاد کیا ہے۔ اس بار کا جو مسابقہ تھا اس کا عنوان تھا عمل صالح، مفہوم اور جہاد قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جیسا کہ استاد محترم مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب نے اپنی رپورٹ میں بہت تفصیل سے ان تمام مدارس و جامعات کا تذکرہ کیا جو اب تک ادارہ علوم القرآن کی منعقدہ مسابقے میں حصہ لے چکے ہیں، جن میں خاص طور پر مدرسۃ الاصلاح، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، جامعۃ الفلاح بلریا گنج، عائشہ صدیقہ کالج اور اس طرح کے بہت سارے گرلز کالج اور طلبہ کے بہت سارے مدارس ہیں جو اس میں بہت بڑھ چڑھ کر بہت شوق سے، جامعہ دارالسلام عمر آباد، اس کا تذکرہ شاید چھوٹ گیا تھا، تو یہ اس میں مستقل شریک ہوتے رہے ہیں۔ اس بار مسابقے کے لیے جو عام طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، خاص طور پر سے روزہ دعوت، اس میں بھی اس کا اشتہار شائع ہوتا ہے، اور اب سوشل میڈیا یا یہ جو نیٹ ورکنگ کا ذریعہ ہے اس کو بھی خاص طور پر بنیاد بنا کر فیس بک، واٹس ایپ اور اس طرح سے دیگر ذرائع سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے، جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، طلبہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے منتظمین مدارس جو ہیں ان سے ربط استوار کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مسابقے میں شرکت کر سکیں، اور اس کی بنیاد پر الحمدللہ اب تک تقریباً 5000 نونہالان ملت کو وقت کے اہم اور حساس مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں حل تلاش کرنے کے لیے ان میں قرآنیات سے متعلق کتب کا مطالعہ کا ذوق پیدا کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ اس مسابقے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی روشنی میں
بعض دیگر اداروں نے بھی اس طرح کی مسابقے منعقد کرانے شروع کر دیے ہیں، جس میں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی جس نے سیرت پر اس طرح کا مسابقہ منعقد کرایا تھا، ادارہ دعوت القرآن لکھنؤ، اسی طرح سے علی گڑھ کے بعض جو وہاں کے ادارے ہیں انہوں نے بھی اسی طرز پر بلکہ اسی کی نقل کرتے ہوئے اس طرح کے قرآنی مسابقے طلبہ کے درمیان منعقد کرانا شروع کیے ہیں، اور بعض لوگوں کا اس سلسلے میں ادارہ علوم القرآن کے جو ذمہ داران ہیں یہ خود ہم لوگوں سے رابطہ رہا ہے کہ کس طرح سے اس کا اعلان شائع ہوتا ہے، کس طرح سے وہ پروسیس پورا رہتا ہے جو منعقد کرانے کا یہ سلسلہ ہے۔ اس بار کے مسابقے کا رزلٹ 15 نومبر کو اس کا اعلان کیا گیا، جس میں محمد عاطف جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، آصف جاوید بن جاوید عالم جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ نے دوسری پوزیشن، اور فرحین اسرار شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پہلی پوزیشن جو طالب علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے 10,000 روپے کا نقد انعام ہوتا ہے، دوسرے کو 8,000 اور تیسرے کو 6,000 روپے کا نقد انعام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 10 تشجیعی انعام ہوتے ہیں جو 1,000 روپے کی رقم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا یہ طریقہ کار تھا کہ جو کامیاب طلبہ ہوتے تھے، جب علی گڑھ میں سیمینار ہوتا تھا تو وہاں ان کو خاص طور پر سیمینار میں مدعو کیا جاتا تھا، وہ وہاں شریک رہتے تھے اور معزز شخصیات کے ہاتھوں اپنا انعام وصول کرتے تھے، لیکن بعض انتظامی دشواری کی وجہ سے اس بار رانچی جیسے شہر میں سفر کی دوری کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور مدارس میں امتحانات اس دوران جاری ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس لیے وہ طلبہ یہاں شریک نہیں ہیں۔ ٹھیک، بس اس مختصر رپورٹ کو